حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ ایک بکری کا بچہ بھی اگر وہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں دیتے تھے اور اب نہیں دیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ ایک رسی بھی میں نہیں چھوڑوں گا، وہ وصول کروں گا۔ اور قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ یعنی زکوٰۃ کے مسائل بیان کرنے سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی اہمیت پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے پر بہت وعید فرمائی ہے، بہت عذاب ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 4 سپارے میں سورہ آل عمران کے آخر میں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، کہ جو لوگ اللہ کے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں اللہ کی راہ میں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بخل کر کے بڑا اچھا کر رہے ہیں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ روز قیامت گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کے منہ پر ڈنگ مارے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جی، یعنی اتنا سخت ہے معاملہ۔ اور ایک اور حدیث ہے، ایک قرآن پاک کی آیت 10ویں سپارے میں سورہ توبہ کے شروع میں، سورہ توبہ کے 3-4 رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ طنز ہے، یعنی عذاب کی خوشخبری تو نہیں نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ایک طرح سے یہ بات فرما رہا ہے، ایک ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ان کو عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو تپایا جائے گا، اس سونے چاندی کو، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے پہلو داغے جائیں گے، ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ مفسر فرماتے ہیں ان 3 جگہ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زکوٰۃ دو تو ان کے ماتھے پہ بل پڑتا تھا، تو ماتھا داغا جائے گا، اور ان کو جب دوبارہ کہا جاتا تھا تو منہ پرے کر کے پہلو بدل لیتے تھے، تو پہلو کو داغا جائے گا، اور جب زیادہ ہی ان کو برا لگتا تھا تو پیٹھ پھیر کے چل پڑتے تھے، تو پیٹھ کو داغا جائے گا۔ تو اتنا اس میں اللہ تعالیٰ نے سختی فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن اونٹوں کی زکوٰۃ نہ دی جائے، یا جن گائے کی یا بکریوں کی زکوٰۃ نہ دی جائے، کیا ہوگا؟ روز قیامت اس بندے کو لٹایا جائے گا اور ان سارے اونٹوں کو، چاہے وہ سینکڑوں میں ہوں چاہے وہ ہزاروں میں ہوں، ان کو لائن میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کو لتاڑتے ہوئے گزرو، اس کے اوپر سے گزرو، اور جب آخری گزر جائے گا تو پہلا پھر آ جائے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ سزا اس کو ہوتی رہے گی۔ جی، آپ اندازہ کریں کہ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے پاس بہت سارا مال پڑا، سونا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ جی، تو ہر سال زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے، گھر میں کتنا سونا پڑا ہوا ہے، اس کی جو کرنٹ پرائس ہے نا وہ لگانی ہر سال، کیونکہ پرائس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال اس کی ایک قیمت لگائی تھی، ہو سکتا ہے کہ اب اس میں بڑا فرق آ گیا ہو۔ جی، تو جو اس سال کی اس کی قیمت ہے اس کو معلوم کر کے تو
وہ 2.5% نکال دینی چاہیے. یہ بہت بڑا بوجھ ہے جس سے بری الذمہ ہونا چاہیے. جی. تو زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا گیا، مرتد قرار دیا گیا، ان سے لڑائی کی گئی. تو کل میں انشاءاللہ مسائل بھی شروع کروں گا. آج میں نے اس کی اہمیت پر ذرا زور دینا ضروری